بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربنا مصلانا وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ المنورہ 10 سنین یضحی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، یہ ماہ ذی الحجہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن 4 مہینوں کو قرآن و حدیث میں قابل احترام مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ ان میں پہلا مہینہ ماہ ذی قعدہ، یہ دوسرا ماہ ذی الحجہ، تیسرا محرم اور چوتھا رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے اسلام کے اندر قابل احترام مہینے کہلاتے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے اندر عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ خاص طور پر یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے مہینے کا پہلا عشرہ یہ اور زیادہ فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید کے سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور عموماً دنیا میں جو قسم کھائی جاتی ہے وہ کسی کو یقین دلانے کے لیے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سچی ہے، اعتماد و بھروسہ دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، تاکہ سننے والا اور سامنے والا فریق وہ ڈگمگائے نہیں بلکہ یقین کر لے کہنے والے کی بات کے اوپر کہ جو بات کہی جا رہی بالکل سچی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو گویا کہ اس بات کا یقین دہانی کروانا ہے اپنے بندوں کو کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچی بات ہے، کہ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتیں اور 10 دن بڑی اہمیت کے دن ہیں، بڑی فضیلت کی راتیں ہیں وہ۔ ویسے عام انسانوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ قسم کھاتے ہیں، کبھی اپنے اولاد کی قسم کھاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ اناج کی تک قسم کھا لیتے ہیں، اور بعض لوگ قرآن کی بھی قسم کھانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ یہ ساری کے ساری قسمیں کھانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور جو قسمیں اس قسم کی کھاتا ہے، ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، اناج کی، یا دیگر اور غیر اللہ کی قسمیں کھاتا ہے تو وہ قسم کھانے والا گنہگار ہے۔ ہاں، اگر قسم کھانے ہی کی ضرورت پڑ جائے، سامنے والا ماننے ہی کو تیار نہ ہو بات آپ کی، تو صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا کر کسی کو اعتماد نہیں دلایا جا سکتا۔ کہ ماہ ذی الحجہ کے عشرہ اول کے 10 راتیں اور 10 دن بڑے فضیلت کے دن ہیں، بلکہ جیسے رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، بڑی فضیلت کا عشرہ ہے، بڑی فضیلت کا دن ہے، وہ بڑی فضیلت کے راتیں ہیں وہ، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر رکھا ہے، اور کسی کو ایک شب قدر اگر نصیب ہو جائے تو 83 سال سے زیادہ عرصہ عبادت میں گزارنے کا اسے ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یہ جو ہے
ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر جو ہے عبادت کی جائے اور اس میں اللہ سے دعائیں کی جائیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ شروع کا جو عشرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری عبادتوں کو جمع کیا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر اللہ نے حج رکھا ہے، قربانی رکھی ہے، نمازیں رکھی ہیں، صدقات و خیرات رکھا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ماہ ذی الحجہ کے یہ پہلے عشرے کو بڑی اسلام میں اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن میں بھی اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو شروع ہو چکا ہے، بلکہ شروع ہونے میں صرف 2-3 دن باقی ہے۔ آج 27 تاریخ ذی القعدہ کی، اتوار کو 29 تاریخ ہوگی اور انشاءاللہ پیر سے ماہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہوگی۔ تو 1 تاریخ سے لے کر عید تک بڑے اہمیت کے دن، بڑے فضیلت کے دن ہے۔ یہ سناؤں تو آپ کو حیرت ہوگی، فرمان نبوی ہے کہ کوئی مسلمان ماہ ذی الحجہ کے 9 دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، اس لیے کہ 10واں دن تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے مہمانی کا دن ہے، میزبانی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ میزبان ہوتے ہیں عید کے دن اور بندے سارے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو ان 9 دنوں میں سے 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو ان 9 دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور ان 9-10 راتوں میں سے کسی رات کو بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا ایسا ہے جیسے کہ شب قدر میں عبادت کرنا۔ اس لیے پیر کے دن سے جو دن شمار ہوں گے، جو راتیں شمار ہوں گی، ان 9-10 دنوں کو بہت زیادہ غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات اللہ کی عبادت میں گزارنے کی ضرورت ہے کہ بڑی اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اگرچہ کہ موسم گرما کا چل رہا ہے، شدت کی گرمی ہے، لیکن ہمت کرنے والوں کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم میں سے کچھ لوگ روزے کی ہمت کر لیں تو 1 روزہ رہنا 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ہے۔ رات میں بیدار رہ کر عبادت کرنا، دعائیں کرنا شب قدر میں عبادت کی طرح ہے۔ اس لیے اس کی بھی ہمت کی جائے کہ کچھ نہ کچھ وقت صحیح رات میں عبادت میں گزارا جائے، دن میں روزہ رہنے کی کوشش کی جائے۔ پورے سال بھر میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ پورے سال میں 360 یا 365 دن جو سال کے ہوتے ہیں، ان 360-65 دنوں میں صرف 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ باقی 60 دن تک روزہ رکھنا جو ہے رکھ سکتے ہیں، حلال ہے۔ کون سے 5 دن ہیں جن 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ ایک تو ہے عید الفطر کا دن، رمضان کی جو عید منائی جاتی ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ دوسرے بقرعید کا دن جس کو عید الاضحیٰ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور تیسرا، چوتھا، پانچواں ایام تشریق، بقرعید کے بعد جو 3 دن جس میں تکبیر تشریق کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جن 3 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ با آواز بلند کہا جاتا ہے، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اور 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، یہ 3 دن، ان 5 دنوں کے اندر شریعت مصطفیٰ میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان 5 دنوں کے علاوہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا بھر سے حجاج کرام کے قافلے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں، بہت سارے پہنچنے میں ہیں۔ ہمارے ملک سے اس مرتبہ جو حجاج کرام کی تعداد حج کو جا رہی ہے، 1,75,025 حاجی ہیں۔ ہمارے پورے انڈیا سے، بھارت سے
جو حاجیوں کی تعداد ہے 1,75,025 حاجی ہیں جو اس سال کعبے کے حج کو لے جا رہے ہیں، جن کی منظوری ہو گئی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے حج کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور 8 ذی الحجہ سے احرام باندھ کر وہ مینا جائیں گے، اس کے بعد عرفات جائیں گے، مزدلفہ جائیں گے، جمرات پر کنکریاں ماریں گے۔ حج کے جو مخصوص 5 دن ہیں ان 5 دنوں میں حج کے افعال کریں گے اور وہ حاجی کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ جہاں اس مہینے کے اندر ماہ ذی الحجہ کے عشر اول میں حج ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طریقوں کی نقل اتار کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، انہی میں سے ایک قربانی کا عمل بھی ہے۔ تمام شریعتوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شریعت میں، ہر پیغمبر کے زمانے میں قربانی موجود تھی۔ یہ اور بات ہے کہ طریقہ کار قربانی کا کچھ اور تھا، جیسے ہمارے زمانے کے اندر جو ہے قربانی جانور کی دی جاتی ہے، حلال جانور کی قربانی دی جاتی ہے۔ دیگر پیغمبروں کے زمانے میں قربانی کے طریقے کچھ اور تھے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ قرآن مجید میں قربانی کا موجود ہے۔ اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل، ان 2 بیٹوں نے قربانی دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی اور دوسروں کی رد کر دی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جو ایک مینڈے کی قربانی دیا تھا انہوں نے، اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار اناج کی غلے کی قربانی دی تھی۔ اس زمانے میں غلے کی بھی قربانی دی جاتی تھی۔ جیسے ہمارے زمانے کے اندر قربانی کا گوشت کھایا کھلایا جاتا ہے، اس زمانے میں قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ قربانی کے گوشت کو جو ہے کسی ٹیلے پر، پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کے گوشت کو جلا کر راکھ کر دی تھی۔ آسمان سے آگ کا آنا، قربانی کے گوشت کو جلا کر راکھ کر دینا، ان پیغمبروں کے زمانے کے اندر قربانی کی قبول ہونے کی علامت اور نشانی تھی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے آسمانی آگ کو بھیج کر قبول فرمایا، اور قابیل کی قربانی جو غلے کی دی گئی وہیں پڑی رہ گئی۔ نیت میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ہوتا تھا، اور ایمانداری و دیانتداری سے اگر قربانی نہیں دی جاتی تھی تو آسمان سے ان کی نہ آگ آتی تھی نہ ان کی قربانی قبول ہوتی تھی۔ قابیل اپنے بھائی کا دشمن بنا، حسد کرنے لگا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اسی حسد اور دشمنی نے قابیل نے اپنے بڑے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قرآن میں تذکرہ اس کا بڑا تفصیل سے موجود ہے۔ کرنے کو تو قتل کر دیا، لیکن اب اس کو کہاں ٹھکانے لگائیں، چونکہ وہ اب تک پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کسی کا قتل ہوا تھا، نہ کسی کا انتقال ہوا تھا، اور نہ ہی کسی کو دفن کیا گیا تھا، اس لیے دفن کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کو قتل تو کر دیا، لیکن بعد میں بڑا ان کو افسوس ہوگا، بہت پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، لیکن اب اس لاش کا میں کروں کیا؟ ایک درخت کے نیچے پیشانی کو ہاتھ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، افسوس کرنے لگے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کوا ان کے سامنے آتا ہے، جو حابیل ایک درخت کے نیچے اپنے سر کو ہاتھ لگا کر افسوس کرتے بیٹھے تھے کہ میں نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، اب اس لاش کا میں کروں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوا بھیجا، 2 کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کوے کا قتل کرے ان کے سامنے، یہ دیکھتا رہا قابیل۔ پھر قاتل کوے نے مقتول کوے کے لیے وہیں پر ایک اپنے پیروں اور پروں سے زمین کھرید کر گڑھا بنا دیا، اور اپنے چونچ سے مرے ہوئے کوے کو
گھسیٹ کر کھینچ کر لایا, اس گڑھے میں ڈال دیا اور اپنے پیروں سے مٹی برابر کر کے اڑ کر چلا گیا. اس کوے کے اس طریقہ کار کو دیکھ کر, دفن کرنے کے طریقوں کو دیکھ کر قابیل کو بھی جو ہے عبرت ہوئی, اور انہوں نے بھی باضابطہ اپنے مرحوم بھائی کے لیے جس کو قتل کیا تھا انہوں نے, قابیل نے, گڑھا کھود کر اس میں ڈال کر دفن کر کے وہ بھی چلے گئے. اس زمانے سے لے کر آج تک انسانوں کو دفن کرنے کا رواج ہے, اور یہی صحیح طریقہ انسانوں کو دفن کرنے کا. یہ اور بات ہے کہ بعض قومیں جلا دیتی ہیں, بعض کچھ کرتے ہیں, بعض کچھ کرتے ہیں, لیکن انسانوں کو اصل احترام مرنے کے بعد دفن کرنے ہی میں اس کا احترام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک کوے کو بھیج کر دوسرے کوے سے قتل کروا کر یہ انسانوں کے دفن کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے. اس وقت سے لے کر آج تک ہو رہا ہے, اور قیامت تک انشاءاللہ مسلمان قوم جو ہے اپنے مردوں کو, اپنے انسانوں کو اسی طریقے سے دفن کرتے رہیں گے. مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت ساری قومیں ہیں جو اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرتی ہیں, بعض قومیں ہیں جو جلاتی ہیں. اسلام کسی بھی جاندار کو آگ میں ڈالنے, آگ کی سزا دینے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں بھی نکل آئی ہوں, کوئی موذی جانور بھی نکل آیا ہو, تو فوراً اس کے زندہ پن میں اس پر آگ ڈالنے یا اس کو آگ میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. سخت گناہ کی بات ہے. صرف آگ میں جلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے, جو قیامت کے دن اپنے نافرمان بندوں کو, گناہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں جلا کر اسے سزا دیں گے. اللہ کی کسی بھی مخلوق کو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو جیتے جی آگ میں جلائیں یا اسے آگ میں ڈالیں. بہرحال محترم بزرگوں, دوستوں, قربانی کا تذکرہ ہر شریعت میں رہا ہے, اور ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں حضرات صحابہ نے پوچھا تھا حضور سے, ما ہاذہ الاضاحی یا رسول اللہ, حضور یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں, جانور کی ذبح کرتے ہیں, یہ کیا چیز ہے اصل میں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاذہ سنت ابیکم ابراہیم. لوگوں, ہم جو قربانی کرتے ہیں جانور کی, اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کے سنت ہے, یہ جس پر ہم بھی عمل کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ, یا رسول ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا ملتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ, کہ قربانی کے جانور کی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. قربانی کے ایک جانور پہ کتنے بال ہوتے ہیں, ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار کر نہیں سکتے, گننے میں آ ہی نہیں سکتے بال. تو گویا کہ قربانی کرنے والے کے حصے میں بھی اتنی نیکیاں آتی ہیں کہ اس کو نہ گنا جا سکتا ہے, نہ شمار کیا جا سکتا ہے. اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے, روپیہ پیسہ عطا فرمایا ہے, مالی وسعت رکھتے ہیں, ایسے سارے لوگوں کے لیے قربانی کا عمل کرنا واجب قرار دیا گیا ہے. دیکھیں, قربانی کے 5 شرائط ہیں, وہ 5 شرائط اگر ہم میں پائی جاتی ہوں تو ہمارے لیے بھی قربانی کا عمل کرنا, قربانی دینا واجب ہے. ایک تو یہ ہے کہ قربانی مسلمان پر واجب ہے, غیر مسلم پر واجب نہیں ہے. دوسرے ہے کہ قربانی عاقل پر ہے, عقل مند ہونا چاہیے, پاگلوں کے اوپر قربانی نہیں ہے. تیسرے ہے کہ بالغ پر قربانی واجب ہے, نابالغ بچوں بچیوں پر قربانی واجب نہیں ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ مقیم ہو, اپنے وطن میں ہو, اپنے گھر میں ہو تو اس پر قربانی واجب ہے, مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. اور 5ویں شرط قربانی کے لیے یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو, نصاب کے بقدر وہ اپنے پاس مال رکھتا ہو, روپیہ پیسہ رکھتا ہو, سونا چاندی رکھتا ہو, تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. مسلمان ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا, مقیم ہونا, اور 5ویں صاحب نصاب ہونا, یعنی وہ مالدار ہونا, جس کو شریعت کی اصطلاح میں صاحب نصاب کہا جاتا ہے. لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے اپنے مال پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں, وہ زکوٰۃ کے لیے ہے سال گزرنا. قربانی کے ان 3 دنوں کے اندر 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ,
ان 3 دنوں میں کسی کے پاس پیسہ آ جائے جو نصاب کے بقدر ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے. یعنی وہ مالدار ہونا جس کو شریعت کی اصطلاح میں صاحب نصاب کہا جاتا ہے. لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے اپنے مال پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں وہ زکوٰۃ کے لیے ہے سال گزرنا. قربانی کے ان 3 دنوں کے اندر 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں کسی کے پاس پیسہ آ جائے جو نصاب کے بقدر ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے. قربانی کا عمل بڑا مبارک عمل ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں تو وہاں آپ 10 سال تک رہے ہیں. اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ المنورہ 10 سنین یضاحی. حضور 10 سال تک ہجرت کے بعد مدینے میں رہے ہیں. ہر سال آپ علیہ السلام نے بلا ناغہ قربانی کی ہے. بلا ناغہ قربانی کرنے کا عمل قربانی کی اہمیت کو بتلاتا ہے کہ اللہ نے مالی وسعت اگر ہمیں عطا فرمائی ہو تو بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قربانی کریں. قربانی میں ناغہ نہیں ہے. جیسے روزانہ نماز پڑھنا ضروری ہے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے، ہر سال روزہ رہنا ضروری ہے، مالداروں کے لیے ہر سال قربانی کرنا بھی ضروری ہے. نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا وہ. اگرچہ کہ اس مرتبہ بلکہ چند برسوں ہی سے ہمارے صوبے میں، ہمارے ریاست کے اندر بڑے جانور کی قربانی کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس کا متبادل موجود ہے. بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے، ہیلے کی قربانی کی جا سکتی ہے، مینڈے، بکرے، بکری کی، دمبے کی، دمبی کی، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. جیسے بکرے کی قربانی ہے اسی طریقے سے بکری کی بھی قربانی جائز ہے، کر سکتے، متبادل موجود ہے. اس کے علاوہ تیسرا متبادل اور بھی ایک بھی موجود ہے. اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، قربانی کا عمل بڑا مبارک عمل ہے، بڑا اجر و ثواب والا عمل ہے. اس لیے اس سے جو ہے خاص طور پر قربانی کرنا چاہیے. ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے. اگر ہمارے پاس روپیہ پیسہ موجود ہے تو ہم اپنی طرف سے قربانی کریں. اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بیوی کے پاس اتنے زیورات پیسے ہیں کہ جو نصاب کے برابر پہنچتے ہیں تو اپنا قربانی نہ کریں، اپنے بیوی کی طرف سے کر دیں. بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسائل پوچھتے بھی ہیں، ہر سال عمل کرتے بھی رہتے ہیں، بعد میں مسئلہ معلوم ہونے پر افسوس کرتے ہیں جب تک کہ قربانی کے دن اور وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. اپنے بوڑھے ماں باپ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں. نوجوان بیٹا ہے، روپیہ پیسہ کماتا ہے، مال اس کے پاس موجود ہے، محنتی ہے، مشقت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، لیکن قربانی وہ نوجوان اپنی طرف سے نہیں کرتا بلکہ اپنے گھر کے بوڑھے باپ کی طرف سے کرتا ہے قربانی، جو اب کسی کام کا نہیں رہا، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ بوڑھے باپ کے پاس میں کوئی روپیہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ عمل ایسا ہے جیسے خود محنت کرنے والا اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے اپنے بوڑھے باپ کی طرف سے قربانی کرنا ایسا ہے جیسے کہ مغرب کی 3 رکعت فرض نماز چھوڑ دینا اور 2 رکعت نفل پڑھنا ہے. 2 رکعت نفل کا تو ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن 3 رکعت فرض کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا. ایسا نہ کیا جائے، اپنی طرف سے قربانی کی جائے. مزید گنجائش ہو تو ٹھیک ہے، بوڑھے باپ کی طرف سے قربانی کی جائے کہ اس کے ہزاروں احسانات ہمارے اوپر ہیں. اسی طریقے سے اپنے قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ گنجائش ہے تو اپنی بوڑھی ماں کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، لیکن پہلے اپنی قربانی کی جائے. چونکہ ہم کماتے ہیں، ہمارے پاس روپیہ پیسہ موجود ہے. جو کماتا ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اس کی طرف سے قربانی واجب ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے. جیسے حج مالداروں کی عبادت ہے، زکوٰۃ جیسے مالداروں کی عبادت ہے، صدقہ فطر مالداروں کی عبادت ہے، اسی طریقے سے قربانی کرنا بھی مالداروں کا عمل ہے، مالداروں کی عبادت ہے. بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ پچھلے سال قربانی دی تھی، اس سال دینا کیا ضروری ہے، یہ کہتے ہوئے قربانی نہیں کرتے. بھائیوں،
ہر سال قربانی ہے صاحب نصاب لوگوں کے لیے، ہے صاحب نصاب لوگوں کے لیے. اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے، روپیہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے تعلق سے پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی شدید وعید بیان فرمائی ہے، اس کو سنو تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمان نبوی ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں من وجد ساعة لأن یضحی، جو مسلمان قربانی کرنے کی گنجائش پاتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، فلم یضحی، لیکن پھر بھی قربانی نہیں کرتا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فلا یقربنا مصلانا، کہ ایسا آدمی جو گنجائش قربانی کی پاتا ہے، طاقت قربانی کا رکھتا ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، ایسا مسلمان عید کے دن ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. فلا یقربنا مصلانا، ایسا آدمی عید کے دن مسلمانوں کے ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. مال بھی دیا ہوا اللہ کا ہے، حکم بھی قربانی کرنے کا اللہ کا ہے، تو اللہ کے نام پر قربانی دینے میں ہمیں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہونا چاہیے، بخالت اور کنجوسی ہرگز نہیں کرنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ میں قربانی کرنا چاہیے. اللہ پاک مزید اور دیں گے. لیکن اگر بخالت کی گئی، کنجوسی کی گئی اور قربان نہیں کی گئی تو اس سے زیادہ پیسہ کہیں اور چلا جاتا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما. اس لیے قربانی والا عمل آنے والا ہے، ابھی سے ہمیں قربانی کی تیاری کرنا چاہیے. جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، قربانی کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، ایسے سارے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے اسلام کے اندر کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بدن کے کہیں کے بھی نہ بال کاٹے جائیں نہ ناخن کاٹے جائیں. کہ اس میں بھی حجاج کرام سے ان کی ایک مشابہت ہے کہ وہاں حاجی حضرات حج کا احرام باندھنے کے بعد نہ وہ بال کاٹ سکتے ہیں نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں. انہی کے عمل میں ایک چھوٹی سر کی نسبت اور شرکت ہماری ان لوگوں کی جو مالدار لوگ ہیں کہ وہ بھی چاند نظر آنے کے بعد ماہ ذی الحجہ کا وہ اپنے بدن کے بال نہ کاٹیں اور اپنے ناخن نہ کاٹیں. عید کا چاند نظر آنے تک اور قربانی کرنے والوں کے لیے اپنے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک پھر نہ ناخن کاٹنا چاہیے نہ بال کاٹنا چاہیے. ہاں قربانی کے جانور ذبح ہو گیا پھر اپنی حجامت بنوا سکتے ہیں اور اپنے ناخن کاٹ سکتے ہیں. یہاں بعض لوگ ناواقفیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ایک عجیب عمل کرتے ہیں بھائیوں، اس عمل کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے قربانی ہو گئی اپنے سر کی بھی قربانی کر لیتے ہیں، بالکل ٹخلا کر لے. وہ حاجیوں کے لیے ہے، یہاں اپنے وطن میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے. حج کرنے والوں کے لیے حج کے بعد، عمرہ کرنے والوں کے لیے عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے سارے بال کاٹ دینا ان کے لیے واجب ہے. نہیں کاٹیں گے گناہگار ہوں گے وہ. لیکن آپ اپنے وطن میں رہتے ہوئے صرف جانور کی قربانی کر رہے ہیں، دمبے اور بکری اور بکرے کی قربانی کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے سر کے بال کاٹنا کوئی واجب عمل نہیں ہے. بعض لوگ ٹخلے کر کے پھرتے رہتے ہیں کیونکہ ہم قربانی کی ہے، کوئی ثواب نہیں ہے اس کے اندر. ہاں چاند نظر آنے کے بعد البتہ حجامت نہیں بنوانا چاہیں، ناخن نہیں کاٹنا چاہیے. قربانی ہونے کے بعد ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال بنوا سکتے ہیں، لیکن بالکل چکنی ہی کرنا بالکل یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. یہ سوچ غلط ہمارے مسلمانوں کے اندر بعض لوگوں کے اندر آئی ہے. بعض لوگ قربانی ہو گئی کہ شروع ہو جاتے بالکل، بعض جگہ بھیڑ لگ جاتی ہے حجام کی دکانوں پر. تو بہرحال ابھی ٹائم باقی ہے، 12 سے 13 دن باقی ہے قربانی کے لیے. ابھی سے ہم لوگ تیاری کریں کہ کیا قربانی کرنا ہے، کہاں قربانی کرنا ہے، یہ طے کریں. بڑے جانور کی قربانی کے تعلق سے پابندی ہے، احتیاط کریں تاکہ کوئی مصیبت پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. دوسرے جانور موجود ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے، بھینس ہے، ہیلا ہے، ان کی قربانی کی جا سکتی ہے اور اپنے وطن میں یہاں قربانی کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ پڑوسی ریاستیں جیسے کہ میں نے بتلایا، پڑوسی ریاستوں میں صوبوں کے اندر بھی جا کر قربانی کی جا سکتی ہے.
بہرحال یہ چند باتیں قربانی کے تعلق سے میں نے کہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.